ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس لینڈ مافیا کی جس نے ہزاروں ایکڑ زمین جو اربوں روپے کی ہے اسے ہتھیایا ہے ریونیو آفیشلز، پولیس، لوور جوڈیشری اور سیاستدانوں کی ملی بھگت سے. اور اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں رؤف کلاسرا، ایڈیٹر رپورٹنگ دا نیوز اخبار کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں الائٹ ڈیولپرز کے، اور ان کے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ڈان نیوز کے متی اللہ جان. آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. شفیق الرحمان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے، آپ پہ کچھ مرڈر کیسز بنے تھے، کس حوالے سے تھے وہ؟ بیری ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین نے میرے اوپر مجھے ایک مرڈر کیس میں فالسلی امپلیکیٹ کروایا تھا. اس طرح تھا کہ ہماری کچھ لائٹ ڈیولپرز کمپنی کی کچھ زمین تھی جہاں سے ایکسس بنتی تھی ٹورڈز فیز 1 to 6 آف بیریا ٹاؤن ایز ویل ایز فیز 7, 8, 9 آف بیریا ٹاؤن. تو ہی وانٹڈ دا ٹائٹل آف دیٹ لینڈ. تو جب ہم نے تھوڑا رجسٹ کیا تو انسٹیڈ آف سارٹنگ اٹ آؤٹ ان کارپوریٹ مینر انہوں نے مجھے ایک مرڈر کیس میں انوالو کروایا. 1 سال بعد ہائی کورٹ سے اریسٹ کروایا. اس کے بعد جب میری بیل ہوئی تو کوارٹر پیج اشتہار لگوایا اخبار میں، کہا گیا کہ یہ بڑا بااثر آدمی ہے اور اس کی بیل ہو گئی ہے اینڈ ہم لوگوں کو اس سے خطرہ ہے. وہ کوارٹر پیج اشتہار 4-5 اخباروں میں 4-5 دن آتے رہے، کاسٹنگ ملینز آف روپیز. تو سپریم کورٹ نے آبویسلی اس کا شو موٹو نوٹس لیا کہ کوئی غریب لوگ ہیں، اگر کوئی لوگ ان کو مرڈر کر رہے ہیں ان کے بچوں کو، اینڈ دے آر جسٹ رومنگ اراؤنڈ فری، the سپریم کورٹ ٹوک شو موٹو نوٹس آف دا کیس. سبسیکوینٹلی جب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، وی پوائنٹڈ آؤٹ کہ سر یہ کیسا غریب آدمی ہے جس نے لاکھوں روپے کے تو اشتہار دے دیے. تو وی ایکچولی ٹولڈ دا کورٹ کہ یہ سارا بات یہ کہ ہم لوگ وکٹمز ہیں. میرے علاوہ 20 لوگ اور ہیں جن کو انہی ایف آئی آرز میں فالسلی. شفیق الرحمان صاحب، یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے نمبر پہ کال کیا اور انہیں بھی ہم پروگرام میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. جی شفیق الرحمان صاحب، مظہر حسین صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کافی ساری چیزیں اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ فالس کیسز مرڈرز کے جو لوگ اپنی زمینیں نہیں دینا چاہتے. آپ خود ایک ڈیولپر ہیں، آپ پہ بھی کچھ اس طرح کے الزامات آتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کیا اس طرح کے واقعات ہوئے کہ آپ نے کوئی زمین دینے سے انکار کیا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے خلاف کیسز ہوئے؟ ایگزیکٹلی جو فیز 7, 8, 9 کا جو راستہ تھا اور فیز 1 to 6 کا راستہ فرام مین جی ٹی روڈ، وہ اس کا ٹائٹل جب دینے سے انکار کیا. اور انہوں نے جو فیک کورٹ ڈیکریز کرائم تھی وچ گاٹ تھرو فراڈ، وہ ہم نے چیلنج کی بفور سینئر سول جج راولپنڈی. تو بیکاز آف دس انہوں نے ان آرڈر ٹو ٹیچ می اے لیسن اور مجھ سے میری زمینیں لکھوانے کے لیے مجھے مرڈر کیس میں سیالہ تھانے کے اندر بند کروایا رکھا. میرے اوپر فالس گن پلانٹ کروائی گئی. متی اللہ جان صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین منہاس کی رپورٹ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ یہ آج چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ رپورٹ آج ٹیک اپ ہوئی ہے، اس میں ہے کیا اس رپورٹ میں؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ یہ رپورٹ تیار کی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ مظہر منہاس صاحب کی. اور اس رپورٹ میں جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، پولیس کا کردار اس میں ہے، اور ایون ڈسٹرکٹ کے جو عدلیہ ہے، جو ماتحت عدلیہ ہے، اس میں ججوں کا بھی کردار ہے، پولیٹیشنز کا بھی کردار ہے. سو اس رپورٹ سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ لینڈ مافیا کا گروپ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کی حد تک نہیں ہے. اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رپورٹ صرف اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے ملحقہ علاقوں کے بارے میں ہے، مگر دراصل اس طرح کی یہ جو کمپنیز ہیں، ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، آرمی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اس میں ذکر ہے. یہ پورے پاکستان میں ان کے پروجیکٹس ہیں اور یہ دس از ٹپ آف این آئس برگ، صرف ایک اشارہ ہے. اور اس رپورٹ میں آخر میں جو کہا گیا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو چیف جسٹس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اور آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ سکیم یا ڈی ایچ اے کا ایک مکمل آڈٹ کروایا جائے. اور صرف ایک فگر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹیکس ایویژن کے حوالے سے اس رپورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن اور آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ سکیم ڈی ایچ اے کی طرف سے جو ٹیکس ایویڈ کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فگر جو ہے ان علاقوں کے حوالے سے جو پنڈی اسلام آباد کی، وہ 18,31,55,412 روپے کے صرف ٹیکس ایویژن ان علاقوں کی. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پورے ملک میں یہ پروجیکٹس ہیں اور ڈیولپ ہو رہے ہیں. بالکل متی اللہ جان صاحب، اس رپورٹ پہ ہم مزید بات کریں گے. ملک ریاض صاحب ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں. ملک ریاض صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ایلیگیشن جو آئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی رپورٹ جو آج چیف جسٹس صاحب نے ٹیک اپ کی، اس میں ٹیکس ایویژن کی بھی آئی ہے، اس پہ آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ڈاکٹر شفیق صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا کردار اور ان کا کام سوائے بلیک میلنگ کے کوئی نہیں ہے. جنرل اکرم صاحب کے بیٹے ڈاکٹر خالد کو انہوں نے مرڈر کیا جو ان کا پارٹنر تھا. انہوں نے جعلی طور پر ان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے
اور اس کے جنرل اکرم کے بھی اور ان کی بہو بھی اور ان کی بیٹی بھی روزانہ دھکے کھا رہی. ان کا کردار انہوں نے سارا دن ایک ٹائپ رائٹر رکھا ہوا ہے, کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. یہ کوئی ڈیولپر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جعلی طور پر لوگوں کی زمینیں جھوٹے کیس کر کے اپنے نام کرواتے مل ملا, اور ان کا کام اللہ کے کرم سے یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں برکت دے اور یہی کرتے رہیں گے. ملک ریاض صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین منہاس کی رپورٹ میں ٹیکس ایویژن کی ایلیگیشن ہے آپ کے اوپر. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پاکستان کا لا بڑا کلیئر ہے. پاکستان کے لا میں ہے کہ جو جتنی بھی سوسائٹی ان علاقوں بنتی ہیں جن علاقوں میں اربن ایریا نہیں ہے, یہ کاسٹ ہے, اس میں مالک اور پرچیزر اور سیلر جو ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس حساب سے دیتے ہیں. اگر میں نے 1 روپیہ میں نے آیا ہے تو میں 100 روپیہ انشاءاللہ میں اوپن میں خود آیا ہوں پر آپ کے سامنے 1 روپے کے بدلے 100 روپیہ دوں گا. اگر یہ ثابت ہو جائے ڈاکٹر شفیق نہیں ہے, آپ اینڈ ماسٹر بیک کر رہی ہیں, 1 ارب روپیہ میں دوں گا. ان لوگوں نے جو 1669 سوسائٹی پاکستان میں لوگ آگے, آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا, یہ اربوں روپیہ چلا گیا کوآپریٹو کا. آپ جو ویلتھ کر رہے ہیں, لوگوں کو گھر دے رہے ہیں. ایک اسپیسیفک ایلیگیشن میں واضح کر دوں, ملک صاحب صرف ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس میں پولیس ہے اور انتظامیہ ہے, ان کی مرضی کے لوگوں کو ان علاقوں میں تعینات کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کے پروجیکٹس یا ڈیولپمنٹ سکیمز ہوتی ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وہاں کے اہلکار ہیں, پولیس کے, انتظامیہ کے, ریونیو کے, وہ اندھا دھند ان کے تمام احکامات کی پیروی کرتے ہیں, اور ان میں قبضہ, زمینوں پہ قبضہ کرنے کا بھی اس میں اسٹیبلش کیا گیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی رپورٹ میں, اور ٹیکس ایویژن کے حوالے سے بھی کہا گیا. اور اس رپورٹ میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پولیس کو استعمال کیا, جھوٹی ایف آئی آریں کٹوائی لوگوں کے خلاف, اور اس رپورٹ کے اندر ان کئی درجنوں افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی طرف سے, جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے. اور ملک ریاض صاحب, آپ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے تھے, کنکلوژنز بتائیے متی اللہ جان نے آپ کو. میں نے 2 دن میں دیکھیں, میں بڑی دلچسپ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہیلو جی میں بڑی دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں. 3 آدمی پہلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے, جنہوں نے کہا ہماری زمین کے اوپر ملک ریاض قبضہ ہوا ہے. ان لوگوں نے ڈاکٹر شفیق اور ملک باری نے پیش کیے, جو دونوں لینڈ مافیا اکٹھے ہیں, اور تینوں آدمیوں کا ایز پر ریکارڈ میں نے وہاں مدر منصور کی عدالت میں پروف دیا. ان کی 1 انچ زمین ہمارے ایریا میں نہیں ہے اور راولپنڈی میں بھی نہیں ہے. میں اس انکوائری میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ ان کو میں بھاگنے نہیں دینا چاہتا. ان لینڈ مافیا کو میں وہاں تک پہنچاؤں گا. اس پاکستان کو ہم نے چینج کرنا ہے, ان کے سپورٹ نہیں. بالکل ملک ریاض صاحب, اس پاکستان کو ہم نے کلین کرنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین کی جو رپورٹ آج چیف جسٹس نے ٹیک اپ کی ہے اس پہ اپنی گفتگو وقفے کے بعد جاری رکھیں گے.